اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج میں انشاءاللہ ایڈیکسل کا ایک قرآن کا پیسیج ہے، کمپوننٹ 1.3 ہے، اور وہ میں قرآن کا پیسیج ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سورہ الاحزاب کا ہے، یعنی سورہ نمبر 33 کی 3 آیتیں ہیں، 38، 39 اور 40۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ میننگ جو تھوڑا بہت میں نے سمجھا ہے وہ ہم پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ذرا سا غور سے سن لیجیے گا۔ میں پہلے ٹرانسلیشن سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹرانسلیشن کے بعد پھر میں انشاءاللہ اس کا ایکسپلینیشن تھوڑا بہت آپ کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ 1.3 دا پروفیٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیت نمبر 38 کا ٹرانسلیشن میں سے اردو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہ تو انگلش میں خود ٹرانسلیشن ہے۔ دیر از ناٹ ٹو بی اپون دا پروفٹ اینی ڈسکمفرٹ، رسول کے اوپر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی طبیعت پہ کوئی بات گرانی کی نہیں ہونی چاہیے، کنسرننگ دیٹ اس بارے میں، وچ اللہ ہیز امپوزڈ اپون ہم، کہ جو اللہ نے ان کے اوپر نافذ کر دیا ہے، جو حکم ان کے اوپر نافذ کر دیا ہے، اس کو ماننے کے سلسلے میں ان کی طبیعت پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ دس از دی اسٹیبلشڈ وے آف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل اسٹیبلشڈ طریقہ ہے، ود دوز پروفٹس ہوئے پاسڈ آن بیفور، ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ کہ جو آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ یہی طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اینڈ ایور از دا کمانڈ آف اللہ اے ڈیسٹینی ڈکریڈ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ایک ایسی تقدیر ہے، وہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے۔ یہ آیت نمبر 38 کا سمپل سا ٹرانسلیشن ہوا، میں تھوڑا سا ایکسپلین بعد میں کروں گا۔ آیت نمبر 39 کا ٹرانسلیشن کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ پریزز دوز ہو کنوے دا میسیجز آف اللہ، اللہ خوش ہوتا ہے ان سے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے میسیجز کو، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اینڈ فیئر ہم، اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اینڈ ڈو ناٹ فیئر اینی ون بٹ اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اینڈ سفیشینٹ از اللہ ایز اکاؤنٹنٹ، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اکاؤنٹنٹ ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 40، محمد از ناٹ دا فادر آف اینی آف یور مین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بٹ ہی از دا میسنجر آف اللہ، لیکن وہ اللہ کے میسنجر، اللہ کے رسول ہیں۔ اینڈ لاسٹ آف دا پروفٹس، اور وہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اینڈ ایور از اللہ آف آل تھنگس نوئنگ، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کی حقیقت سے باخبر ہیں۔ یہ تو اس کا سمپل ٹرانسلیشن اردو میں نے کیا آپ کی آسانی کے لیے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ آپ کو ذرا سا سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ یہ جو میں نے انڈرلائن کیے میں ٹرانسلیشن کے جو وہ ہیں فریزز، اور جو میں نے اس میں اٹیلکس بھی کر دیے ہیں، تو ان کو ذرا امتحان میں ذرا زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دیے گا، کیونکہ یہی اس کا مین ایکسپلینیشن بھی ہے۔ دیر از ناٹ ٹو بی اپون دا پروفٹ اینی ڈسکمفرٹ کنسرننگ دیٹ وچ اللہ ہیز امپوزڈ اپون ہم۔ ڈسکمفرٹ کیا تھی جس کو کہ اللہ نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نافذ کیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرنے میں آپ کی طبیعت پہ ذرا سی بے چینی تھی کہ میں اس کو کیسے پورا کروں۔ واقعہ دیکھیے یہ تھا، بیک گراؤنڈ سمجھ لیجیے پہلے۔ واقعہ یہ تھا کہ مکے میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہونے کے بعد، اور پھر انہوں نے چونکہ اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ آپ نے کعبہ شریف میں جا کے اعلان کیا
کہ زید اب میرا بیٹا ہے، میرا اڈاپٹڈ سن ہے، اور اب اس کو زید بن محمد کہا جائے، زید بن حارث نہیں۔ تو تب سے وہ زید بن محمد کے نام سے ہی مشہور تھے۔ مدینہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ایکویلٹی مینٹین کرنے کے لیے زید بن حارث کو تو آزاد کر دیا تھا، وہ آزاد کیے ہوئے غلام تھے، لیکن غلام تو رہ چکے تھے۔ آپ نے اس ایکویلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی چچا کی بیٹی زینب بنت جہش ان سے کہا کہ آپ زید سے شادی کر لیجیے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت منع کر دیا، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور جب رسول اللہ کسی بات کو کہہ دیں تو کوئی مسلمان کیسے منع کر سکتا ہے۔ اس بات پہ حضرت زینب نے بھی توبہ کی، ان کے گھر والوں نے بھی، اور آپ نے فوری طور پہ حضرت زید بن حارث سے شادی کر لی۔ شادی تو ہو گئی، لیکن مینٹل ایڈجسٹمنٹ حضرت زینب کا حضرت زید کے ساتھ نہیں ہو سکا، اور چونکہ مستقل ایک کھٹ پٹ تھی میاں بیوی میں، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بار بار کہنے پہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر ان کی طلاق کروا دی، اور اس طرح سے زینب اور زید بن حارث کی علیحدگی ہو گئی اور ان کی طلاق ہو گئی۔ عدت کے پیریڈ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ زینب سے شادی کر لیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان نہیں تھا۔ میں نے کہا ظاہر ہے، اس لیے کہا کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا، ٹریڈیشن تھی کہ منہ بولا بیٹا بالکل سگا بیٹا ہوتا ہے، اور منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے، بھلے وہ بیوہ ہو جائے، بھلے وہ طلاق یافتہ ہو جائے، وہ سگی بیٹی سگی بہو کی طرح سے ہوتی ہے، اور اس سے شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی ٹریڈیشن تھی جو عربوں میں موجود تھی، اور اب مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ یہ ٹریڈیشن کو توڑنا چاہتے تھے، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے منہ بولا بیٹا جو ہے، اس کی بیوہ یا اس کی طلاق یافتہ جو بیوی ہے، وہ سرے سے آپ کی نہ بیٹی ہے نہ آپ کی بہو ہے، اس لیے اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سینکڑوں سال پرانی رسم کو توڑنا آسان نہیں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے آپ کی طبیعت میں ایک وہ تھی کہ میں شادی اگر کروں گا زینب کے ساتھ تو دنیا والے کیا کہیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تمہیں پر ڈسکمفرٹ نہیں ہونی چاہیے اس بات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے زینب سے شادی کرو تو شادی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس آیت نمبر 38 کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دس از دی اسٹیبلشڈ وے آف اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسٹیبلش طریقہ ہے کہ وہ جب حکم دے دیتے ہیں کسی بات کے بارے میں، اور اس سے پہلے جو پروفٹ تھے with those prophets who have passed on before، اور اس سے پہلے جو پروفٹ تھے ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ اللہ کا تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو ماننا ضروری ہے، آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسٹیبلشڈ وے آف اللہ، یہی طریقہ تھا اس سے پہلے کے پروفٹ کے ساتھ بھی، اور اور جو پچھلے پروفٹ گزرے ان کے ساتھ بھی اللہ کا یہی طریقہ تھا۔ اور ایور اینڈ ایور از دا کمانڈ آف اللہ ڈیسٹنی ڈکریڈ۔ ڈیسٹنی ڈکریڈ کا مطلب یہ کہ جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے کمانڈ آ گئی، اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے۔ تو اس لیے اس کمانڈ کو تو ہر صورت میں امپوز ہونا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ پریزز دوز، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو مانتے ہیں۔
کیا باتیں ہیں؟ ہو اسٹرائیو ان دا وے آف اللہ، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں. ہو کنوے دا میسیجز آف اللہ، جو اللہ کے میسیجز کو آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ فیئر ہم، اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ فیئر اینی ون بٹ اللہ، اور دنیا سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا سے کی فکر مت کیجیے. دنیا کیا کہے گی؟ اپنی بہو سے شادی کر لی، کہنے دیجیے، ان کو کہنے دیجیے، ان کو بتنے دیجیے. آپ وہ کیجیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ اللہ سے ڈریے اور دنیا سے مت ڈریے. اینڈ سفیشینٹ از اللہ ایز اکاؤنٹنٹ، اور اللہ کافی ہے لوگوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے. کون صحیح ہے کون غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اللہ کو معلوم ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو یہ وہ اس کا مطلب تھا، ایکسپلینیشن تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود بخود فیصلہ کر دے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ کا کام ہے اللہ کا حکم ماننا، آپ اللہ کا حکم مانیے. آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ محمد از ناٹ دا فادر آف اینی آف یور مین، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ زید بن حارث رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. وہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. بیٹیوں کے تو باپ تھے، وہ حضرت زینب کے، حضرت رقیہ کے، حضرت ام کلثوم کے، حضرت فاطمہ کے تو باپ تھے، بالکل تھے. لیکن تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ان کے 2 بیٹے تھے، 3 بلکہ 3 بیٹے تھے، اور تینوں کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں. بٹ ہی از دا میسنجر آف اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اگر اللہ کے رسول اس رسم کو، اڈاپٹیڈ بیٹے کو سگا بیٹا سمجھنا، اس رسم کو رسول اللہ ختم نہیں کریں گے تو اب کون ختم کرے گا؟ کون ختم کرے گا؟ اینڈ لاسٹ آف دا پروفٹس، اور وہ آخری رسول ہیں. اب ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آنا. تو اگر رسول اللہ نے اس رسم کو ختم نہیں کیا اور آگے کوئی رسول بھی نہیں آنا تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ کو اس کام کو کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. رسول اللہ تمام نبیوں پہ مہر ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے قیامت سے پہلے، بلکہ وہ رسول اللہ کی امتی بن کے آئیں گے. رسول اللہ کی نماز کی طرح سے نماز پڑھیں گے. رسول اللہ کے ایک نیک بندے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. اینڈ ایور از اللہ آف آل تھنگس نوئنگ. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ کو معلوم ہے کون سی رسم صحیح ہے کون سی رسم غلط ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا ختم کرنا اور کیا ختم نہیں کرنا. تو یہ وہ بنیادی اس کا جو اسٹرکچر جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا.